لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، فنا کا لفظ عربی سے ہے جس کے معنی ہیں ختم ہو جانا یا مٹ جانا، لیکن تصوف کی زبان میں فنا کا مطلب خودی، نفس امارہ اور انا کا ختم ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جلوہ باقی رہے۔ یہ فنا دراصل بقا باللہ کی ابتدا ہے۔ جیسے دانہ مٹی میں فنا ہو کر درخت بن جاتا ہے، ویسے ہی سالک اپنی خودی فنا کر کے اللہ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کے جد مرشد حضرت سید شاہ آل احمد اچھے میاں آداب سالکین میں فرماتے ہیں کہ فنا کے 3 درجے ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں منزلیں ایک دوسرے سے مل کر خاص ولایت عطا کرتی ہیں۔ عام ولایت تو ہر مومن کو ملتی ہے، لیکن خاص ولایت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ فنا فی الشیخ کیا ہے؟ یہ تصوف کی راہ کا پہلا اور سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ مرید اپنی ہستی، اپنی مرضی، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو مکمل طور پر اپنے مرشد کامل میں فنا کر دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں مرید مرشد کی محبت، اطاعت اور اتباع میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اس کی نظر، دل، زبان اور اعمال سب مرشد کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ جہاں دیکھے مرشد نظر آئے، جہاں سوچے مرشد کا خیال آئے۔ مرشد کامل مرید کے لطائف، قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور انا کو پاک کرتا ہے اور اپنا روحانی جسہ یا نور مرید کے سینے میں منتقل کر دیتا ہے۔ پھر مرید کی تمام روحانی قوتیں مرشد کے تابع ہو جاتی ہیں۔ یہ کامل اتباع کہلاتی ہے۔ شروعات تصور شیخ سے ہوتی ہے۔ مراقبہ میں شیخ کی صورت سامنے رکھ کر ذکر کیا جاتا ہے، جیسے مولانا جلال الدین رومی نے اپنے مرشد حضرت شمس تبریز کے نام دیوان لکھا۔ بابا بلے شاہ نے مرشد شاہ عنایت قادری کی محبت میں رقص کیا۔ بغیر مرشد کے یہ منزل ناممکن ہے۔ مرشد کی محبت ہی فیض کا ذریعہ ہے۔ اگر مرید مرشد سے شدید عشق نہ کرے تو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ فنا فی الرسول کیا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے جو فنا فی الشیخ کے بعد آتا ہے۔ مرید اب اپنی ہستی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں فنا کر دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں مرید کا دل، نفس اور تمام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، محبت اور اتباع میں ڈوب جاتے ہیں۔ مرید جہاں دیکھے حضور کا نور نظر آئے، حضور کی سنت پر عمل کرنے لگے اور کوئی خواہش خلاف سنت نہ رہے۔ حضور کا روحانی جسہ یا نور مرید کے لطائف پر غالب آ جاتا ہے۔ مرید کی روح حضور کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ عشق رسول کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی تعلیم کے تابع نہ ہو۔ اس مرحلے میں مرید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی بے ادبی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور سنت پر زندگی گزارتا ہے۔ فنا فی اللہ کیا ہے؟ یہ آخری اور اعلیٰ ترین منزل ہے۔ سالک اپنی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں فنا کر دیتا ہے۔ عام الفاظ میں کہیں تو اب سالک کی نظر میں سوائے اللہ کے کچھ نہیں رہتا۔ وہ جہاں دیکھے اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان سب اللہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سالک کو اپنا جسہ توفیق الہی یا جسہ طفل نوری عطا فرماتا ہے۔ پھر سالک کے نفس، قلب اور روح کے لطیفے اللہ کی جلالیت کی تاب نہ لا کر فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سالک کے اندر حکمرانی کرتی ہے۔ یہ دیدار الہی کے بعد ہوتا ہے۔ فنا کے بعد سالک اللہ میں باقی رہتا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے،
مگر اس کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں ختم ہو جاتا ہے اور صرف وہ باقی رہتا ہے۔ یہ تینوں منازل ترقی یافتہ مراحل ہیں، پہلے مرشد میں فنا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، پھر اللہ تعالیٰ میں۔ بغیر پہلی منزل کے دوسری اور تیسری ناممکن ہے۔ یہ سب محبت، اطاعت، ذکر الہی، مراقبہ اور مرشد کامل کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ منازل الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی، انہیں برتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ طالب حق ہیں تو کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کریں، ذکر کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ان مقامات تک پہنچائے۔ اگر آپ بیعت ہیں تو مرشد کریم کا در نہ چھوڑیں، سب کچھ وہیں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔